السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اینکرز کے آف ایئر ہونے کا سلسلہ جناب جاری ہے، 4 اور اینکرز کو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل جو آئی ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایک ویڈیو جناب سامنے آئی ہے، اس پہ بہت سی چہم گوئیاں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب انگلینڈ اور افغانستان کا کل چیمپئنز ٹرافی کا میچ تھا، اور انگلینڈ جو ہے وہ کل میچ ہار گیا اور انگلینڈ اب چیمپئنز ٹرافی سے بھی باہر ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں اینکرز کے جو آف ایئر ہونے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے جناب۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ آج سے 2 یا 2.5 ہفتے پہلے تقریباً کاشف عباسی صاحب کو جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا تھا، اور اب یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا آگے۔ اب جن کو آف ایئر کیا گیا ان کے اندر جناب حبیب اکرم صاحب ہیں جو کہ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اب آف ایئر کر دیا گیا۔ اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے لکھا کہ کچھ ناگزیر اور کچھ ناگفتگی وجوہات کی بنیاد پر میں غیر معینہ مدت کے لیے سنو ٹی وی پر اپنے پروگرام سے الگ رہوں گا۔ تو یہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اپنے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اکرم باجوہ صاحب جو کہ جی این این کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کو بھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خالد جمیل صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ میں نے اے بی این نیوز ٹی وی کی مینجمنٹ اور اپنے صحافی ساتھیوں کی بہترین مفاد میں اے بی این سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں چینل کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں، آئندہ سے آپ میری خبریں اور تجزیے میرے یوٹیوب چینلز پر دیکھیں گے۔ تو یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ 4 جرنلسٹ کو جو ہے وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر کیا گیا، اور 2 جو ہے ان کو، ایک کو تقریباً 2 ہفتے پہلے کیا گیا کاشف عباسی صاحب کو، اور ایک کو جو ہے وہ پچھلے 1 ہفتے پہلے جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ایز اے جرنلسٹ اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹ کو آف ایئر تب تک آپ نہیں کر سکتے جب تک وہ جرنلسٹ کرائم نہ کر دے، کوئی جرنلسٹک کرائم نہ کر دے کوئی۔ اب جرنلسٹک کرائم یہ ہوتا ہے یا تو وہ کوئی غلط خبر دے دے یا فیک نیوز دے دے، یا اس کی خبر کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے یا کسی کی جان کو خطرہ ہو، تب آپ اس کو جو ہے وہ آف ایئر کر سکتے ہیں یا تب اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے کوئی وجوہات نہ ہو اور اس کو آف ایئر کر دیا جائے تو یہ غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے، آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ بھارتی چند صحافی جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑی تعریف کی لاہور وغیرہ کی، انہوں نے کہا لاہور بڑی ترقی کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا کہ ہمسائے ملک سے آئے ہوئے صحافیوں کو پنجاب میں ترقی اور خوشحالی نظر آ گئی، اور کچھ یہاں کے اندھے اور گونگے جو صحافی بدقسمتی سے کہلاتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کا اپنا ہی پٹ سیاپا چل رہا ہے، کوئی نہیں، اکھاں والوں اکھاں اور دماغ بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ تنقید کریے کہ یہاں کے جرنلسٹ کو جو ہے وہ پنجاب کی ترقی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں۔ مانتے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بڑے اچھے پروجیکٹس کا آغاز کر رہی ہیں، لیکن چند کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے تختی کے اوپر تختی لگائی، جس میں ہم نے گزشتہ ولاگ میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو باہر سے جرنلسٹ آ رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر ڈیفیمیشن لاء کا اس کو نہیں پتہ، اس کو یہ نہیں پتہ کہ عدلیہ کے اندر یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ اور ایگزیکٹو کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اس کو نہیں پتہ۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے اس بھارتی جرنلسٹ کو ظاہری بات ہے نہیں پتہ، لیکن جو یہاں پر جرنلسٹ موجود ہیں ان کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب گرینڈ الائنس کے حوالے سے ہم نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی، ان کے کل پہلا کانفرنس کا پہلا دن تھا، اور کل جس ہال میں انہوں نے کی تھی اس ہال والوں نے جو ہے وہ ان سے کل معذرت کر لی، اور آج دوسرا دن بھی ہونا تھا اس کانفرنس کا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آج قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، پچھلے 1 ہفتے سے جگہ کے لیے کوشش کر رہے تھے، پہلے جگہ کینسل ہوئی، پھر دوسری جگہ کینسل کی، کہا گیا کہ کرکٹ ٹیم نے گزرنا ہے۔ صحیح بات ہے، کرکٹ ٹیم کے لیے پورا ملک بند کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسری جگہ پر انتظامیہ آ گئی اور کہا کہ اگر کانفرنس ہوئی تو مارکی سیل کر دیں گے۔ آج ہم نے پریس کانفرنس کی جس میں صحافی، وکلاء اور دیگر سیاستدان آئے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی، کوئی اشتعال کی بات نہیں کی گئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ صرف آئین و قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی، یہ حکومت ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے، یہ سڑک پر کانفرنس نہیں تھی، بند جگہ پر تھی، اور حکومت اس سے بھی گھبرا گئی ہے۔ ہوٹل انتظامیہ کو کچھ لوگوں نے آ کر دھمکایا کہ کانفرنس کی صورت میں ہوٹل بند کر دیا جائے گا، جس پر ہم نے ان سے تحریری طور پر لکھ کے دینے کی استدعا کی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانفرنس ضرور ہوگی، یہ ہمارا حق ہے، یہ حکومت کی کمزوری کی دلیل ہے۔ 20-25 ارب روپے لگا کر جو اشتہارات دیے گئے ہیں وہ ایک کانفرنس سے خوف زدہ ہیں۔ خود سوچ لیں کہ ملک کی حالت کیا ہے۔ یہ حکومت 2 بڑی جماعتوں پر مشتمل آج بد نصیبی ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے جمہوریت سے خائف ہیں۔ آج یہ کانفرنس ضرور ہوگی،
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان میں آئین کی بقا کے لیے اور مستقبل کے لیے وکلاء اور سیاستدانوں نے کانفرنس میں بات کی. یہاں سب جمہوری لوگ ہیں, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ہوٹل انتظامیہ نے کہا کہ ہم پر پریشر ہے. ہم نے پوچھا کہ کس کا پریشر ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ خود سمجھدار ہیں, جس پر ہم نے انہیں کہا کہ آپ لکھ کر دیں. عمر ایوب نے کہا کہ جو انسٹالڈ رجیم ہے ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کل اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو میں بطور اپوزیشن لیڈر چیف جسٹس آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کل پہلا دن پریس کانفرنس کا ہو گیا ہے, 2 دن کی یہ پریس کانفرنس ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے. تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کو اسلام آباد میں کانفرنس کرنے سے نہیں روکا. حزب اختلاف کے رہنما اس معاملے پر سچ بولیں. اپوزیشن اتحاد اپنا ایجنڈا سامنے لائے, حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے. محمود خان اچکزئی اور شاہد خان عباسی کے اپوزیشن اتحاد میں ہونے سے حکمت پیدا ہوگی, کیونکہ جب اس معاملے میں فہم لوگ آگے آئیں گے تو بات چیت کی راہ ہموار ہوگی. تو یہ جو ہے وہ اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کی. اس کے علاوہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی, جس کے اندر جو ہے وہ غالباً ایک تقریب کے اندر شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر قاسم خان سوری صاحب نے ان کی پکچر لے کر ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ غدار وطن. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میں پھر وہ ماضی کی باتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں جس کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ انہی باجوہ صاحب کے حوالے سے کیا کیا کچھ کہتے تھے. اور انہی باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے اور ان سے بڑا جمہوری بندہ تو کوئی جنرل ہم نے دیکھا ہی نہیں. اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں. پھر میرے ذہن میں نا وہ آ جاتی ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں کہ انہی چند سالوں میں کس طرح حالات بدل گئے اور کس طرح جو ہے وہ جذبات اچانک بدل گئے. جن کو قوم کا باپ کہا جاتا تھا یا جن کو جمہوری کہا جاتا تھا, ان کو جو ہے وہ آج غدار وطن کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب جوئی ولسن صاحب, آپ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑے ٹویٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے آج پھر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ گریٹفل ٹو نیئرلی فنش ڈرافٹنگ دی پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ دا بل. وہ ایک بل بیسیکلی کانگریس میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں جناب. انہوں نے لکھا کہ سیٹس ڈاؤن دیٹ اٹ از یو ایس پالیسی ٹو ریسٹور ڈیموکریسی ان پاکستان, مینڈیٹ اے 30 day آف ڈیٹرمنیشن آف سینکشنز آن عاصم منیر, ریویوز آل جنرلز اینڈ گورنمنٹ آفیشیلز دیئر فیملیز فار سینکشنز. تو وہ جناب آرمی چیف کے حوالے سے اور دیگر جنرلز کے حوالے سے جو ہے وہ سینکشنز لگوانے کے لیے جو ہے وہ بل پیش کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بل, اس کی ایک کاپی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں جو انہوں نے پیش کرنی ہے اس کا پہلا صفحہ بھی جو ہے انہوں نے ساتھ شیئر کیا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو جو ہے وہ پوری حمایت حاصل ہے شہباز گل کی اور قاسم خان سوری کی. اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ پالیسیز جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک پالیسی جو امریکہ کے اندر چل رہی ہے اور ایک پالیسی جو پاکستان میں چل رہی ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور دوسری جانب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بیرسٹر غور صاحب آرمی چیف سے ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات کی خواہش بھی رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جانب سے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور ہر ہفتے کسی بہانے جو ہے وہ ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں. تو ایک پالیسی یہاں پہ چل رہی ہے اور ایک پالیسی جو ہے وہ باہر چل رہی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سلسلہ کیا چل رہا ہے. 2 ڈفرینٹ چیپٹرز جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب, وہ کل شاہ زیب خانزادہ کے شو میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے نکالے جانے کے اوپر ان سے معافی مانگی جائے. انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے معافی مانگی جائے کہ مجھے کیوں نکالا گیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی سے نکالنے سے قبل مجھے سنا نہیں گیا, تاہم پھر بھی فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. 3 ماہ تک پارٹی کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا. عمران خان خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے بھی اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو سوال اٹھایا جائے, لیکن اس وقت تو چغلی اور غیبت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں. اگر اس طرح کے فیصلے پارٹی میں ہونے ہیں تو ہمیں عدلیہ سے انصاف مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میرے خلاف بیان بازی سے گریز نہ کیا گیا تو میں بھی باز نہیں آؤں گا. جو لوگ عمران خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کارکردگی 3 ماہ میں سامنے آ جائے گی. آگے گلگت بلتستان کا الیکشن آ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس لیڈرشپ میں سے کوئی ان ذمہ داریوں سے نبردازماں ہو سکے گا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لیڈر مانتا ہوں. اگر انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا کہا تو حکم پر لبیک کہوں گا, لیکن یہ میں ان کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. تو بیسیکلی شیر افضل مروت صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب میری جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے, اگر وہ کہیں گے تو میں مان لوں گا. اس کے علاوہ جناب یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا نا, 2 ڈفرینٹ چیپٹر چل رہے ہیں. ایک تو امریکہ میں چیپٹر چل رہا ہے اور ایک یہاں پہ. ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کے اندر. مریم ریاض بھٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر کیا. اس میں انہوں نے صدر سینیٹر پنجاب محمد احمد خان چٹا کی جانب سے جو 4 نئے سینئر وائس پریزیڈنٹس کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا. اس میں چودھری احسان اللہ ورک, رائے جاوید لالک, چودھری ساجد خان بھٹی اور چودھری ساجد یوسف غنی ان کے نام شامل ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے عالیہ حمزہ کو ٹیگ کیا. انہوں نے لکھا کہ ڈیئر عالیہ حمزہ, wanted to bring following to your notice. Did anyone consult you? I am told that last 2 are not in Pakistan even.
Yes, people can also contribute remotely in some cases, but please check if they are involved with local workers or not. As workers, we should appreciate if merit is observed. Many thanks. تو انہوں نے کہا کہ 4 لوگ ہیں، ان میں جیسے یہ آخری 2 ہیں، یہ ساجد خان بھٹی صاحب اور چودھری ساجد یوسف غنی، یہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، تو ان کی نامزدگیوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے پوچھا گیا ہے. تو اس کے اوپر عالیہ حمزہ نے جواب دیا اس ٹویٹ کا. انہوں نے کہا کہ I wasn't consulted for any such notification. Let me investigate this matter with Central Punjab President GS. If this is the case, I assure you our workers that PTI designation are meant for workers, not for those who are abroad. Can't stand with us for release of PM Imran Khan. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے تو کسی حوالے سے نہیں پوچھا گیا یا مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جناب کرکٹ کے میدان سے آج بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ آج میچ ہے، اور دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ میچ جیت جائے اور ایک جیت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے چیمپئنز ٹرافی کی، کیونکہ پاکستان میں تو لوگ بڑے تپے ہوئے ہیں. موجودہ جو پاکستانی ٹیم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے تپے ہوئے ہیں، فینس بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے اگر سبق لینا ہے تو سبق یہ لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے لے سکتے ہیں. کس طرح سے افغانستان نے کل کرکٹ کھیلی ہے، مزیدار کرکٹ کھیلی ہے، مطلب کلاسک آؤٹ کلاس پرفارمنس دی ہے افغانستان نے. 37 رنز پہ افغانستان کے 3 آؤٹ تھے، اور اس کے بعد افغانستان نے 325 پہ 7 آؤٹ ہو گئے اور 325 رنز کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا. اب یہ افغانستان سے سیکھنا چاہیے کہ 37 پہ 3 آؤٹ تھے تو اس کو 325 تک کیسے لے جایا جا سکتا ہے. کلاسیکل اننگ ابراہیم زدران نے کھیلی، 177 رنز کی انہوں نے اننگ کھیلی، 177 مطلب 250 رنز کی، جس کے اندر 12 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے، اور 121 کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر شاندار اننگز انہوں نے کھیلی ہے. اور ہاؤس آف کرکٹ مطلب گوروں کی ایجاد ہے کرکٹ، ان کو انہوں نے شکست دی. اور انگلینڈ کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں، اور انگلینڈ کی جانب سے بھی بڑی اچھی پرفارمنس دی گئی ہے، لیکن 317 رنز پہ جو ہے وہ انگلینڈ کی آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور جوئے روٹ نے جو ہے وہ 120 رن سکور کیے ہیں، لیکن ہاؤس آف کرکٹ کو شکست دی، اور انگلینڈ جو ہے وہ اب چیمپئنز ٹرافی کے سفر سے باہر ہو گئی ہے. تو اگر کچھ سبق لینا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ افغانستان سے لینا چاہیے. اور میں ایک چیز دے رہا تھا کہ یونس خان صاحب وہ افغانستان کے جو ہے وہ مینٹور ہیں، اور بطور مینٹور چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ہمارے سٹار ہیں مطلب. تو میں صرف ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ یونس خان صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بطور مینٹور گئے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہاں پہ بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ افغانستان کی جو کرکٹ کی اتنی اچھی پرفارمنس انہوں نے کل دی ہے یا انہی چند دنوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے. ظاہری بات ہے ان کے لڑکوں نے بڑا اچھا کھیلا ہے اور بڑی اچھی پرفارمنس دی اور محنت کی ہے، یہ ان کی محنت ہے. لیکن میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ یونس خان پاکستان کے سٹار ہیں اور ان کو پاکستان کے اندر بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ جناب فخر زمان صاحب کے حوالے سے بہت سی خبریں جو ہے وہ زیر گردش ہیں کہ جناب وہ ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں، اور اس قسم کی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بہت سے کرکٹ ٹی وی شوز کے اندر بھی جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بہت بڑی ریٹائرمنٹ آنے جا رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے فخر زمان نے ان تمام خبروں کو جو ہے وہ رد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس بات میں کوئی صداقت نہیں، اور میں جو ہے وہ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں لینے جا رہا. تھائرائڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ بریک لوں گا، لیکن میں چیمپئنز ٹرافی کے سفر میں جب انجرڈ ہوا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا چیمپئنز ٹرافی کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن میں کوئی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ نہیں لینے جا رہا. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ نے کے بعد. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.